Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کی کہ کیسے، بلکہ سوشل سکلز کی. یہ سب چیزیں آپس میں اتنی جڑ جاتی ہیں کہ ہمیں الگ الگ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے کہ کہاں پہ مینٹل ہیلتھ ختم ہوئی اور کہاں پہ سوشل سکلز شروع ہوئی اور کہاں پہ سوشل سکلز جو ہیں ان کا دائرہ ختم ہوا اور ایموشنل انٹیلیجنس شروع ہو گئی اور کہاں سے یہ سب جو ہے یہ ایک لائف سٹائل کا حصہ بن گیا. بٹ ڈاکٹر آسما اس کو بڑی خوبصورتی سے ہمارے سامنے ایکسپلین کریں. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ باتیں سیکھنے کو مل رہی ہوں گی. ڈاکٹر آسما جو ہے یہ صرف ایک بیہیویئر تھراپسٹ نہیں ہیں، یہ صرف ایجوکیشنل جسے کہنا چاہیے سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے ان تمام اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو اب ہوپ اینڈ لائٹ میں ٹرانسفارم کیا ہے، جس کے آپ چیئرمین ہیں. یہ ہوپ اینڈ لائٹ کیا ہے؟ صرف امید اور روشنی. اصل میں یہ ایک چھوٹی سا انیشیٹو ہے. ایٹ بن 7 ایئرز ہم اس میں کام کر رہی ہوں اور یہ پاکستانی عورتوں اور بچوں کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. یہ پرو بونو سروسز ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ اور جسے کہتے ہیں اس کی انہینسمنٹ کے لیے، اپلفٹ کرنے کے لیے. اس میں ہمارے بہت سارے پلرز ہیں. ہم کالجز، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوشنس کو ٹرین کرتے ہیں جا کے فری آف چارج. پھر ہم ڈاکٹرز، گائناکالوجسٹ، پیڈیٹریشین، فیملی میڈیسن پریکٹیشنرز کو ٹرین کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کے علاوہ جتنے انسٹیٹیوشنز ہمیں انوائٹ کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے ہم وہ کرتے ہیں. سافٹ اسکل سکھاتے ہیں. اور اب ہم نے ایک سائیکیئر کلینک کھولا ہے جو یہ بھی ناٹ فار پروفٹ بیسس پر ہے. اور یہ کہاں پر ہے؟ جی یہ TDC ہاسپٹل ہے، دا ڈائبٹک اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے بارہکو میں. اس کے ساتھ ہمارا کلینک ہے اور یہ پریفریبلی بچوں اور خواتین کے لیے ہے. وہاں پریفریبلی، لیکن اگر مرد بھی انسان ہے نہیں، وہ انسان ہے، وہ فیملی جب تھراپی کے لیے آئے، پیرنٹنگ کے لیے آئے تو وہ ضروری ہے. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک سیف ہیلنگ اسپیس دے سکیں خواتین کو تاکہ وہ آرام سے جو ہے وہ جا سکیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے؟ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی ایشو ہے تو اسے کیسے وہاں تک ڈائریکٹ آ جانا ہے؟ فون پہ رابطہ کرنا ہے؟ جو فری آف کاسٹ اسے سروسز ملیں گی یا ہیلپ ملے گی وہ کیا ہوگی؟ یہ ناٹ فار پروفٹ ہے. جو وہاں سے جو کاسٹ ہے وہاں پہ جو وہ چارجز پے کریں گے وہ واپس اسی کی بلڈنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو ناٹ فار پروفٹ کہتے ہیں. لیکن وہ دا ڈائبٹک سینٹر اس کا وہ ہاسپٹل ہے، کلینک ہے، بہت فیمس ہے. آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں، اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں اور وہیں سے آپ کو اس کا اپوائنٹمنٹ ملے گا. سائیکالوجسٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو یہ ٹیلی تھراپی نہیں ہے، حالانکہ بہت زیادہ آپ کو آن لائن تھراپی ایپس ہیں ایسی جو ملتی ہیں، لیکن ہم 1-to-1 کے اوپر ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اور اسی کے لیے اور یہ ہمارا پلان جو ہے وہ پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کلینکس جو ہیں کولابریشنس کے ساتھ ہاسپٹلس میں کھولنے کا. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہاسپٹل جو ہے سائیکالوجسٹ کا کلینک جو ہے وہ گائناکالوجسٹ کے بازو میں ہو اور پیڈیٹریشین دونوں کے درمیان میں ہونا چاہیے. اسے کہیں نیورولوجسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ ٹیم ورک میں اگر ہم ایک کیس لے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو اور کون سی سروسز کی ضرورت ہے ساتھ ہی. دیٹ از اے گریٹ ایفرٹ اور آئی ہوپ کہ وہ کامیاب ہو. ہمارے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے. اسٹگما، اسٹیریوٹائپ، شرمندگی کہ مجھے یہ کیسے ہو گیا، مجھے یہ کیوں ہو گیا، میری ہی غلطی ہے، میں ڈپریشن میں کیوں چلی گئی، اس کے مجھے کوئی ابیوز ہو گیا، میرے ساتھ کوئی ایشوز ہو گئے. اور خواتین میں تو سومیٹک ڈس آرڈرز بھی بہت ہیں. فزیکل ڈس آرڈرز کو اتنے برے طریقے سے فیل کرنا کہ وہ آپ کو جو ہے اتنا لتھارجک کر دے کہ آپ کیپیبل نہ رہیں کرنے کے، بہت سارے ہیں. لیکن اس اسٹگما سے باقی دنیا بھی لڑی ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیریوٹائپ، اسٹگما، پھر کالا جادو، سارا کوئی چیز ہوگی تو آپ بابے کے پاس جائیں، تعویذ لے لیں، یا اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. اس طرح کی ہیلنگ کی طرف زیادہ لوگ پریفریبلی جانا پسند کرتے ہیں. لیکن جب باقی دنیا نے اس کو اوور کم کیا اسٹگما کو تو ہم بھی کر لیں گے. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی، آپ کے پاس ٹائم کم ہے. بہت پہلے جب آٹسٹک بچے ہوا کرتے تھے تو UK اور USA میں بھی لائک 100 ایئرس بیک جب وہ ڈسیبلٹی دیکھتے تھے اور یہ دیکھتے تھے تو وہ ان کے دانت نکال دیتے تھے کہ یہ بائٹ نہ کریں، باندھتے تھے زنجیروں میں. اب وہ دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے. تو اپنے اسٹگما سے، اسٹیریوٹائپ سے، اپنے سوشل جو آپ کی چینز ہیں جو آپ کو بوجھ بن رہا ہے اس سے لڑنا تو پڑے گا. ہم بھی لڑ رہے ہیں، آپ نے بھی ہمیں گنجائش دی ہے کہ ہم اپنی بات کر سکیں، ہم بھی لڑ سکیں. اور آہستہ آہستہ ایک نہ ایک دن امید اور روشنی کا سفر جو ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے جگنو چاہیے. ایک جگنو آپ بھی ہماری ہیں آج، تو لیکن اپنا بھی شیئر کیجیے. یو آر آلسو اے وومن.
سو آپ کا یہ مختصراً جو جرنی آپ بتا سکیں، ایک آٹو بایوگرافی چھوٹی سی 2 منٹ کی آپ کی بھی ہمیں سننی ہے کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچی ہیں، بیکاز ایوری بڈی جو کہ تمام خواتین جو آپ کو دیکھ رہی ہوں گی وہ بھی جاننا چاہیں گی کہ آپ کیسے کانفیڈنس اور کیسے یہاں تک پہنچی میں. دیکھیں کتنا سخت سوال ہے کہ 2 منٹ میں بتائیں میں کیسے یہاں تک پہنچی. میں جب بہت چھوٹی تھی نا تو ہماری امی ہمیں زیادہ ناول کہانیاں نہیں پڑھنے دیتی تھی، ہمیں کتابیں پڑھنی ہوتی تھیں عام. اس وقت خواتین ڈائجسٹ میں کوئی صاحب لکھا کرتے تھے عدنان کے نام سے، عورتوں کے نفسیاتی مسائل اور ان کا حل. تو جب میں 2nd گریڈ میں تھی، جبکہ اچھی اردو بھی پڑھنی نہیں آتی تھی، وہ میں چھپ کے پڑھتی تھی. مجھے نہیں پتا میں کیوں پڑھتی تھی. آج میری امی نے یہ شو دیکھا تو وہ کہیں گی یہ کرتی تھی. تو میں تب سے پڑھتی تھی اور مجھے وہ اتنا فیسینیٹ کرتا تھا اور اتنی مجھے پین فیل ہوتی تھی. اس میں لوگ خواتین لکھتے تھے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور 80s کے ٹائم کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. اور وہ میں پڑھتی تھی. پھر اخبار جہاں میں بھی ایک آتا تھا، اور تو 3 عورتیں 3 کہانیاں، اور ان کا کارنر ہوتا تھا جہاں پہ خواتین کے مسائل. بہت مجھے وہ لگتا تھا کہ جو میرے آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان کویت، اور پھر اس کے بعد US، میں وہاں کی پڑھی لکھی ہوں. تو وہ جس دنیا میں رہتی تھی نا، اور جو کہانیاں تھیں نا فرا، وہ کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، اس جگہ پہ وہ باتیں نہیں تھیں، اس جگہ پہ تھی. تو مجھے لگتا تھا یہ کہاں ہے. اور میں تب بہت چھوٹے ہوئے کہا کرتی تھی جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو میں یہ ماہر نفسیات بنوں گی. پر مجھے نہیں پتا وہ عدنان نامی کون تھا، اور وہ صرف خاتونی عدنان نامی سے لکھتی تھی کہ اتنا ڈر تھا کیونکہ عورت کے نام سے ماہر نفسیات کے مسائل نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر میں نے اسی کو پڑھا. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو امیریکا. میں نے 3 ماسٹرز کیے، پھر ایک PhD کی، اور میں پڑھتی رہی. اور 7 سال پہلے میں نے سوچا کہ اتنا کچھ میں نے پڑھا، اور ساری زندگی سے میں کام کر رہی ہوں ایز اے سائیکالوجسٹ اینڈ اسپیشل نیڈس کنسلٹنٹ. اینڈ دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ پاکستان میں کلینک کھول کے نہیں کسی کی مدد کر سکتی. آئی نیڈ ٹو، جسے کہتے ہیں نا کلون کرنا ہے مجھے اس فلاسفی کو. سو ہوپ اینڈ لائٹ از اے فلاسفی. ٹھیک. بٹ آپ کا سپورٹ سسٹم جو ہے میرا وہ کیا کیسا ہے؟ فیتھ اسٹرانگ ہے، بہت توکل بہت ہے، فیتھ بہت اسٹرانگ ہے، اور امید اتنی، اس کا نام ہی ہوپ اینڈ لائٹ ہے. مجھے بہت امید ہے سب سے، پوری دنیا سے مجھے امید ہے، بچوں سے، آپ سے، اس جگہ سے، یہ سب جو لوگ ارد بیٹھے. اتنا پوٹینشیل ہے. اور پوٹینشیل کا مطلب کمانا نہیں ہے. پوٹینشیل کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بہتری کا، وہ خدا نے بلٹ ہے کیا آپ کے اندر. جتنی مرضی آپ کو ڈس آرڈر ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. جب آئی واز ورکنگ ان US، میرے پاس ایک پیشنٹ تھا کہ وہ پورا جو تھا نا ینگ بچہ تھا، وہ پیرالائز تھا، اونلی برین واز ورکنگ. رائٹ. اور ہم نے اس برین ورکنگ کو بھی نا ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن سکھاتی تھی. اونلی ود دس، پورا یہاں سے یہاں تک پیرالائز، اسسٹیو ٹیکنالوجیز کے ساتھ، ٹولس کے ساتھ. یہاں پہ اس کا ایک چیز، اب تو بہت ٹیکنالوجی بڑھ گئی، فون میں آئیز گیز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، تب آئی گیز نہیں تھا. 95 کی بات بتا رہی ہوں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا اس کا ٹول تھا، اور اس کی ہم گردن ہلاتے تھے اور اس سے میتھ کروا لیتے تھے. اٹس ڈیفیکلٹ. مار بھی پڑی، بہت سے پیشنٹس نے آ کے مارا پیٹا بھی. فائن، کوئی بات نہیں. آپ پیدا ہوتے ہیں کسی نہ کسی کام کے لیے. So I'm here for Hope and Light. Thank you very much and we look forward to have you again. اب تو آپ یہاں پہ چونکہ ایک کلینک اپنا پورا سیٹ اپ کر رہی ہیں، ناٹ کلینک بلکہ ایک ہوپ اینڈ لائٹ کا پورا ایک ادارہ جو ہے اس کو لے کر آ رہی ہیں. تو لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ آپ سے ملاقات بھی رہے گی اور کچھ باتیں ہم یہاں پہ شیئر بھی کرتے رہیں گے. اینڈ وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. سو مچ. اب آپ ہماری جگنو رہیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر آسما فار جوائننگ اس. اور یہاں پہ ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا.